اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پر قادیانیوں کی طرف سے اور محمد شیخ کی طرف سے جو غلط ترجمہ اور غلط اعتراضات اور باطل تعویلات کی جاتی ہیں اور فاسد تعویلات کی جاتی ہیں، ان کا سلسلہ وار ہمارا درس جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے 5 قرآن پاک کی 5 آیتوں سے یہ بات ثابت کی تھی کہ محمد شیخ کی طرف سے جو یہ کہا گیا اور قادیانیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آیت کریمہ میں لفظ خاتم سے مراد مہر لگانے والے نبی ہیں، اس پر ہم نے 5 آیتیں پیش کر کے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ مراد درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ اگر یہاں پر خاتم سے مراد مہر لگانے والا نبی مراد دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مہر لگانے والے نبی ہیں، یعنی قادیانیوں کی پھر اس قادیانیوں کے لیے راہ ہموار ہوگی، وہ جو رستہ نکالنا چاہتے ہیں نبوت کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو نبی تراش کہنا چاہتے ہیں، تو اس سے یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی، جس کا بالکل بھی محمد شیخ جیسے جاہل بلکہ اجہل لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اور یہ قرآن کے درس کے بالکل خلاف ہے۔ اگر خاتم سے مراد سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں لفظ خاتم سے مراد مہر لگانے والا نبی مراد دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی پیروی کرے گا وہ نبوت حاصل کر لے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس کو نبوت کا منصب عطا فرما دیں گے۔ حالانکہ قادیانیوں کے بقول اور محمد شیخ صاحب کے بقول وہ قرآن کی کامل پیروی کرتے ہیں، اور یہ قرآن کے واضح طور پر خلاف ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبوت ایک کسبی چیز نہیں ہے۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 124 میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ جل مجد الکریم اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی یہ اللہ کے 2 نبی رسالت دے کر رسالت کی صورت میں عطا کیے، تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ وہبی کام ہے۔ وَوَهَبْنَا، یہ کسبی کام نہیں ہے، جس طرح محمد شیخ صاحب کرتے ہیں، قرآن پاک کا ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں، اس کی مراد دیگر مرادیں دیکھتے نہیں ہیں، عربی ترجمہ اس کا دیگر کیا کیا تراجم وہ نہیں دیکھتے، بس ایک لفظ پکڑ لیا۔ تو اسی طرح یہاں پر وَوَهَبْنَا کہا گیا ہے کہ ہم نے نبوت کو وہبی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ قصص ہے اور پارہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر سورہ قصص کی 86 ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، یہ تو اللہ جل مجد الکریم کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے آپ پر کتاب اتاری گئی۔ تو یہ تینوں آیات اور اس کے علاوہ جو ہم نے گزشتہ درس میں 5 آیات پیش کی تھی، وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے بلکہ نبوت وہبی چیز ہے۔ اگر اس ترجمے کو درست مان لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نبوت کی مہر لگانے والے نبی ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی کامل اتباع کرنے والے لوگ، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ ان سے بڑھ کر کامل اتباع کرنے والا کون ہوگا؟ مثل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جناب عثمان غنی، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ ان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی کامل اتباع کس نے کی ہوگی؟ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ پھر ان کے بعد ائمہ اثنا عشر جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ جو ہیں،
ان سب نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا وبارک وسلم کی کامل اتباع کرنے والوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مہر نہیں لگائی، اتنی کامل اتباع کرنے والے لوگوں پر، اور مرزے جیسے خبیث آدمی پر مہر لگا دی۔ اس بات کا محمد شیخ صاحب کو بالکل بھی دعویٰ نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے خبیث آدمی کو مہر لگ جائے گی۔ اگر محمد شیخ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں کرے گا تو پھر قادیانیوں کے لیے راہ تو ہموار ہوگی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر بہت بڑا عیب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کامل اتباع کرنے والوں کو تو مہر نہیں لگائی اور بعد والوں کو مہر لگا دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو عیوب سے پاک پیدا کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، کسی بھی نبی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عیب نہیں رکھا۔ یہ سارے نقصانات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ سارے نقصانات اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں پر تیسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ اگر خاتم کا معنی مہر ہی کیا جائے، ساری لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام لغت کی کتابوں میں خاتم کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس پر آ کر معاملہ ختم ہو جائے۔ محمد شیخ صاحب بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں اور ان کے حواری، وہ کہتے ہیں جی لغت میں ترجمہ کیا لکھا ہے، لغت میں دکھائیں۔ لغت میں ایک ترجمہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کام کے انجام کو بھی خاتم کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نبوت کے کام کا انجام ہے۔ آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، آپ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے جو دی جانے والی نبوت ہے اس کا انجام ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ تو خاتم بمعنی مہر بھی یہی معنی دیتا ہے۔ تمام مفسرین نے تفسیر روح البیان میں، تفسیر روح المعانی میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر تبری میں، تمام تفاسیر میں خاتم کا معنی بمعنی مہر یہ لکھا گیا ہے کہ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو بالکل آخر میں بند کر کے اور پھر اس کے اوپر آخری سیل لگا دینا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مفسرین نے لکھا، یہاں پر میں یہ آخری بات اس سلسلے کی عرض کر دوں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آ کر نبوت کے کام پر ایسی مہر لگا دی کہ اب اس نبوت کے معاملے میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، یعنی کوئی نبی غیر نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر نبی نبی بن کر یہاں چور دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آج کے درس کی سب سے آخری اور اہم ترین بات یہ عرض کر دوں کہ محمد شیخ تو ایک جاہل اور اجہل آدمی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید مختلف قراتوں میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جو قراتیں ہیں ان میں سے ایک قراءت خاتم کے بجائے خاتم کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے، خاتم النبیین۔ اس کے لیے آپ تفسیر قرطبی دیکھ سکتے ہیں، تفسیر قرطبی کی جلد 14 صفحہ نمبر 173 آپ دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے تفسیر المحرر الوجیز، تفسیر جمالین جلد 2 صفحہ نمبر 185، اور تفسیر البحر المحیط جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 214 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری کتب کے حوالہ جات دیکھ لیں کہ یہاں پر خاتم کی جگہ خاتم بھی پڑھا گیا ہے، اور یہاں تک لکھا گیا قرأ الجمہور بکسر التا، کہ اس کو جمہور نے تا کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، خاتم کے بجائے اس کو خاتم النبیین پڑھا ہے۔ تو جب خاتم ہو جائے گا تو پھر تو کسی کا کوئی بھی اعتراض نہیں رہے گا۔ اب یہ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور خاتم کے بجائے خاتم کی بھی ایک قرات ہے۔ اگرچہ خاتم کا معنی بھی وہی ہے، لیکن اگر محمد شیخ جیسے اجہل لوگوں کو خاتم کا معنی سمجھ نہیں آتا تو خاتم والی قرات کو پڑھ لیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں کوئی راہ ہموار نہ کریں۔ اللہ جل مجدہ الکریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔